पूरी तौर पर माशरे की सियासी, फ़िक्री और इक़्तिसादी ज़िंदगी में शरीक होना चाहिए। जिन्ना ने तो ये चाहा था कि हम उसूली तौर पर मुसलमान हो जाएं। मेरे नज़दीक इस्लाम चंद उसूलों का नाम है, रस्म व रिवाज और आदतों का नाम नहीं। एक दफ़ा अगर आपने उसूल को तस्लीम कर लिया कि हर शख्स बराबर है, उसके हक़ बराबर हैं, उसके लिए इंसाफ बराबर है, ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ने के लिए मौक़े भी बराबर है। बात तो बहुत सादा थी, कोई इतनी मुश्किल बात न थी। और अगर किसी माशरे का ये दावा हो कि हमसे बेहतर उसूल दीन किसी के पास नहीं, और किसी माशरे का अगर ये दावा हो कि हमसे बेहतर तहज़ीब का तजर्बा किसी के पास नहीं, तो फिर हमें तो सबसे ज़्यादा कामयाब होना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कि जाफ़र साहब मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ होंगे या नहीं। मैं अपनी गुस्ताखी की पहले माफ़ी चाहे लेती हूँ। हमने जिन्ना को शर्मिंदा कर दिया। जिन्ना की हमसे तवक्कुआत वो थी जो हम समझते थे कि हमारी ज़िंदगी की नहज को बदलने के लिए काफ़ी है। एक सितम तो ये हुआ कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। वो सब जो पाकिस्तान के ख़याल, पाकिस्तान के वजूद और पाकिस्तान की मीज़ान, तहज़ीब, सियासत और फ़िक्र से इख्तिलाफ़ रखते थे, आज पता चलता है कि पाकिस्तान तो उन्होंने बनाया था। आज ये भी पता चलता है, मुझे जो थोड़ा बहुत इल्म है, कि हम आजकल जिन्ना पर हद से सिवा तनक़ीद करने के आलम में हैं। जो गलती हमें नज़र आती है वो हम जिन्ना के नाम लिखाते हैं। मैं माज़रत के साथ ये कहना चाहूँगी कि ये हमारा बहुत पुराना दस्तूर है कि अपने गुनाहों का बोझ किसी दूसरे की झोली में डाल देते हैं और ख़ुद वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि थे। जिन्ना की बात अगर देखिए, 11 अगस्त की तकरीर का ज़िक्र मैं करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे ख़्याल में वो 11 अगस्त की तकरीर उसूल दीन और तहज़ीब के तजर्बे पर उस्तवार है। जिन्ना ने हमसे क्या कहा? खुशामद मत करना। ये क्या इस्लाम के ख़िलाफ़ बात है? अक़रबा परवरी मत करना, क्या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ बात है? मालो असबाब को छुपा के मत रखना ताकि बाद में उसकी मनमानी कीमत वसूल कर सको, क्या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ की बात है? और अगर ये कहा कि सबसे पहली ज़िम्मेदारी तुम्हारी तुम्हारा आईन बनाना है, तो क्या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है? उसने ये कहा कि तुम्हारा, अगर तुमने इन बातों को मान लिया, और मेरी ज़बान जलती है वो जुमला दोहराते हुए, ब्यूरोक्रेसी से ये कहा कि वो कौम के खादिम हैं। आज पता चलता है कि कौम उनके खादिम है। सिविल सर्विस के मानी अब ये हो गए हैं कि जो सिविल सोसाइटी है वो उनके सामने सर झुका के खड़ी रहे। क़ायद-ए-आज़म ने ये जगह हमें इसलिए दी थी कि हम सर उठा के जी सकें। ये जगह हमें इसलिए दी थी कि हमें ये एतबार हो सके कि हम ज़िंदगी के किसी मामले में किसी से कम नहीं हैं, और अदद में कम होना कोई बड़ी बात नहीं होती। उसकी कमी तो देखिए हमारे मुल्ला की पुष्पनाही से सन 47 में हम 2 सूबों के 2 हिस्सों के लोग 4 करोड़ से कुछ ज़्यादा थे माशाअल्लाह से। अब सिर्फ 4 सूबों के लोग 22 करोड़ से ज़्यादा हैं। इतनी तरक्की तो जिन्ना ने ख्वाब में नहीं देखी होगी। लेकिन तहज़ीब ज़िंदगी का तकाज़ा ये होता है कि जो आपके वसाइल हों उसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी की ज़रूरतों का पैकर तराशा जाए।
ہماری زندگی کی ضرورتوں کا پیکر تراشا جاتا ہے شخصیات کی تمنا کی خواہشات میں، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں سرگرم عمل رہنا ہوتا ہے۔ وقت کی بھی شاید کچھ قید ہے، لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اصول دین کے لیے جنہوں نے کہا تھا کہ دین کسی حکومت کا ضرورت مند نہیں ہے، مجھے کوئی یہ نہیں سکھائے گا کہ میرا خالق اور مالک کون ہے، اور مجھے کوئی یہ نہیں سکھا پایا آج تک کہ اصول دین کے متعلق زندگی بسر کرنا کیسے ہے جب تک کہ میں خود نہ چاہوں، میری اپنی طبیعت اس پر مائل نہ ہو۔ تو میرے خیال میں جنہ کا نام اچھا ہے کہ ہم سال میں ایک آدھ بار لے لیتے ہیں، جنہ کا نام اچھا ہے کہ ہم سر بلند کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بر صغیر میں ایک اقلیت کی زندگی گزارنے سے بچا لیا، ہمیں ایک آزاد خود مختار ریاست دی تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ سیاست حکومت کی ضرورت ہوتی ہے اور حکومت ریاست کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر ریاست حکومت کی خدمت کرنے چلے تو بات کہیں پلٹ جاتی ہے۔ آپ کے سوچنے کے لیے اس سوال آپ کے پاس چھوڑ کر آپ کی توجہ، آپ کی عنایت، آپ کے کرم کا بہت شکریہ۔ Thank you very much. Now I will request Professor Ian Talbot to address the audience on what he understands from the vision of the founding fathers, and particularly Quaid-i-Azam Mohammed Ali Jinnah, and how he looks at the history of the last 75 years that Pakistan has had spent in its independent journey. Dr. Ian Talbot. Ian, we cannot hear you. Can you hear us? We can't hear you. Professor Ian, can you hear us? Professor Talbot, are you on mute? We can't hear you. Send him a message on his phone number. Just send him a message.
Acha, there is some technical issue here. I mean, they are trying to resolve it. Meanwhile, I would request Madam Justice Retired Nasira Iqbal Sahiba to come here Can you and hear us? share her views. Yes, aap tashrif le aaye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद, जनाब जावेद जब्बार साहब और डॉक्टर सैयदा आरफा ज़हरा, तमाम ख़ातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अभी यही कह रही थी सैयदा आरफा ज़हरा को, इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही। और जो कुछ मैं जानती हूँ वो तो इनके मैं समझती हूँ रत्ती भर भी नहीं है। बाहर क्या, मैं मुख्तसर सी बात करूँगी क्योंकि 1 घंटे में हमने 4 स्पीकर्स ने और मॉडरेटर्स ने और क्वेश्चन एंड आंसर भी होना है। तो मैं थोड़ा सा ज़ाती पहलू की तरफ से इसको देखती थी कि कायद-ए-आज़म कैसे पाकिस्तान आए और उन्होंने कैसे क़यादत की तहरीक पाकिस्तान की आज़ादी की। क्योंकि कुछ अरसा पहले जब कायद-ए-आज़म पाकिस्तान, जिसको अब हम कहते हैं हिंदुस्तान, आए और मुस्लिम लीग के साथ उनका कोई इंटरेक्शन हुआ तो कुछ मायूस से हो गए कि पता नहीं ये मुसलमान जो है ये फ़ोकस कर नहीं रहे किसी चीज़ पे, ये चाहते क्या है। तो वो मायूस हो के लंदन चले गए, वहाँ उन्होंने अपनी प्रैक्टिस चलाई और जैसे आप जानते हैं वो बहुत एडवोकेसी में उनका कोई जवाब ही नहीं था और पाकिस्तान की भी वकालत उन्होंने ही अल्टीमेटली की। लेकिन हुआ ये कि 1930 में जब अल्लामा इकबाल ने ख्वाब अपना पाकिस्तान का इलाहाबाद एड्रेस में दिया तो काफ़ी इससे हलचल मची और लोग चाहते थे कि क़यादत सामने आए और तहरीक चले, और कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता था। इकबाल को आप जानते हैं, उनकी तो सेहत बहुत कमज़ोर थी, वो तो साहिब फ़िक्र थे और साहिब अमल ढूंढना बहुत ज़रूरी था। तो बड़ी सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पे आए कि कायद-ए-आज़म के सिवा, उन ज़मानों में तो प्लेन मिस्टर जिन्ना थे, कोई क़यादत नहीं कर सकता तहरीक पाकिस्तान की। तो उन्होंने लिखने शुरू किए ख़तूत जिन्ना को, और जिन्ना उस वक्त लंदन में थे। तो वो तकरीबन 17 या 18 ख़तूत जो हैं वो शाया हो चुके हैं और मैं देखती हूँ लोग पढ़ते नहीं हैं, ताकि उनको पता लगे कि कायद-ए-आज़म से हम क्या तवक्कुआत रखते थे, अल्लामा इकबाल की उनकी क्या तवक्कुआत थी और कैसा पाकिस्तान ये दोनों चाहते थे। तो जब वो बार बार उनको ख़त लिखते थे तो वो सारे कायद-ए-आज़म ने इकट्ठे रखे और मैंने पिछले दिनों वो मंगवाने की कोशिश की। आप यकीन करें लाहौर में वो किताब ही नापायदा है, लेकिन अल्टीमेटली मैंने देखा गूगल वालों ने सारे 17 के 17 ख़त शाया किए हुए हैं और आप 5 मिनट में सारी किताब को डाउनलोड करके और छाप सकते हैं। तो मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगी कि मैं समझती हूँ ये बहुत ही अच्छा बात है, कुछ हमें भी पता लग जाए कि कैसी पाकिस्तान की तहरीक शुरू हुई थी। तो वो ख़त ज़रूर लीजिएगा। एंड आई फाउंड इट कॉस्ट मी ओनली 50 रुपीज़ टू गेट दैट बुक एंड दैट ऑल नॉलेज एंड आई कुडंट फाइंड द बुक इन द मार्केट। तो सूरत हाल ये है कि बिल आखिर कायद-ए-आज़म जो तब जिन्ना थे वो इस बात पे आमादा हो गए कि वो वापस तशरीफ़ लाए और यहाँ हिंदुस्तान में उन्होंने ये जो तहरीक आज़ादी थी इसकी क़यादत जो थी वो कबूल कर ली करना। और 1936 में वो जावेद मंजिल आए अल्लामा इकबाल को मिलने। अल्लामा तो तहलील उनकी थी, सेहत अच्छी नहीं थी, अलील थे, तो वो बिस्तर पे थे और उन्होंने जावेद को कहा अपने साहबजादे को कि आप जाके बाहर से कायद-ए-आज़म को लाइएगा और बहुत एक ख़ास इंसान आ रहे हैं। तो जावेद छोटा सा बच्चा था, उनको क्या पता कि कौन ख़ास बंदा आ रहा है, और ऑटोग्राफ उनकी ज़रूर ले ली। सो वह बाहर गए तो वाकई उन्होंने देखा जब आए जिन्ना बड़े बारोब और उन्होंने पहने हुए ख़ास शार्क स्किन का सूट पहना हुआ और जूते पहने हुए ऐसे जैसे उन्होंने कभी हमारे वहाँ दिखने में नहीं आते थे। तो उनको वो अंदर लाए और जब वो तशरीफ़ फरमा हुए तो उन्हें कहा जी आप मुझे ऑटोग्राफ दे दें। तो अब उनको बात करने दें, मेरा ख्याल है अच्छा मौका करने जो उन्होंने कहा। आवाज़ आ गई। हाँ अच्छा, मैं सोच रही थी अच्छा तो चलो बात मैं वहीं से फिर शुरू करती हूँ। एक तो बात का वैसे ही लंबी चौड़ी मुझे बातें नहीं आती, लेकिन वो टूट भी तो जाता है ना। तो जब उन्होंने बैठे तो ऑटोग्राफ ले ली तो कायद-ए-आज़म बड़े वो ज़रा रोबदार उनकी आवाज़ थी। वो कहने लगे
young man, what are you going to do when you grow up? تو جاوید بیچارے دم بخود ہو گئے کہ میں کیا جواب دوں. چھوٹا سا بچہ چپ کیا. تو علامہ کی طرف رجوع کیا قائد اعظم نے اور کہنے لگے he doesn't answer. تو علامہ اقبال نے فرمایا he is not going to answer, he is waiting for you to tell him what to do when he grows up. تو یہ ان کا عالم تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ سارے جو مسلمان ہیں وہ جو قائد اعظم کہیں گے ان کی قیادت میں وہی کچھ کریں گے. اور اس طرح ہم نے پاکستان حاصل کیا, کیونکہ واقعی اتنا جوش و جذبات اور ولولہ ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں ہوا 1940 میں اقبال پاک جو اب ہے وہاں قرارداد پاکستان جو تھی وہ پاس ہوئی, اور اس موقع پہ لوگوں نے سوئی گرنے کی آواز نہیں سنی جاتی تھی. حالانکہ قائد اعظم نے تقریر انگریزی میں کی تھی اور زیادہ تر لوگ وہاں ان پڑھ تھے, بہت بڑا مجمع تھا. فائنلی جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی اقبال آج زندہ ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے کہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا ہم اس کو حقیقت بنانے کی طرف جا رہے ہیں. اور واقعی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت تو اتنا جوش و جذبہ تھا, خواتین بھی ساری نکلی محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ. اور مجھے بڑی اس بات کا فخر ہے کہ میری والدہ ان خواتین میں تھیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا, اور پاکستان ہم نے حاصل کر لیا. لیکن کیا یہ 75 سال میں جو خواب اقبال نے دیکھا تھا, جس کو حقیقت ہم نے سب نے اللہ کی مہربانی سے بنایا جناح کی قیادت میں, وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں انہوں نے دونوں نے مل کے سوچا تھا؟ اور خاص طور پہ یہ قائد اعظم نے کہا کہ آج اقبال ہوتے جس وقت قرارداد پاکستان پاس ہوئی تو وہ کتنے خوش ہوتے کہ جو وہ چاہتے تھے ہم کرنے کو نکل رہے. اب کیا چاہتے تھے وہ جس وقت وہاں پہ آپ جانتے ہیں اکثریت تو مسلمانوں کی تھی نا جس علاقے میں تحریک چل رہی تھی, اور یہی فیصلہ ہوا تھا کہ جہاں پہ لوگ اکثریت مسلمانوں کی ہے وہ پاکستان بنے گا, اور جہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے وہاں ہندوستان ہو جائے گا. تو یہاں پہ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ایک جماعت اسلامی بنائی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ڈھاکہ میں اور بنگال میں تو جماعت اسلامی کی اجازت نہیں, اسلامی نام بھی جو ہے اس کو منسوب کرنا ان کے ساتھ ممانعت ہے. تو ان کے پاس جب گئے لوگ کہ جی ہم قائد اعظم کے ساتھ تحریک میں آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو ہم پاکستان نہیں سمجھتے, یہ تو کافرستان بننے کو جا رہا ہے, اور جن کو آپ قائد اعظم کہتے ہیں وہ تو کافر اعظم ہے, تو ہم نے اس کفر میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا. اب 75 سال کے بعد صورتحال یہ ہے کہ جو تحریک پاکستان میں لوگ شامل تھے اور وہ پاکستان بنانے کی امید میں تھے, جس کی خواب اقبال نے دیکھی اور جس کو حقیقت بنانے میں ہم نکلے تھے, وہ تو گم ہی ہو گیا. اس وقت تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان تو اسلام کے نام میں بنایا تھا, حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. سب سے پہلی بات جو ان دونوں نے مل کے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ ایسا جمہوری نظام ہم بنائیں گے. ایک تو جمہوریت پہ انہوں نے بہت اہمیت دی جس میں احترام انسانیت ہو. اب احترام انسانیت جو ہے اس میں یہ شامل ہے کہ چاہے مرد ہے اور عورت ہے یا ٹرانسجینڈر ہے, بچہ ہے, ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوں, ان سب کی ایک ہی حیثیت ہوگی, اور تمام کو ہر مواقع جو ہے آزادی کے وہ حاصل ہو سکیں گے. اور آپ کو پتہ ہے وہ قائد اعظم نے بڑی مشہور اپنی تقریر بھی کی تھی, ویلکم ٹو گو ٹو یور چرچز, ٹو یور ماسکس, بیکاز وی آر آل انڈیپینڈنٹ سٹیزنز, اینڈ religion has nothing to do with the business of the state. اب یہ اتنی ان کی واضح باتیں تو کہتے ہیں جو ایکسیڈنٹلی کہہ گئے تھے. اب کیا ایکسیڈنٹلی ہوا, کیا اصلیت میں ہوا, یہ سمجھنا, اور ہم لوگوں کو, میں تو سمجھتی ہوں اپنے آپ کو اس وقت متحرک کرنے کی ضرورت ہے, جن کو ان باتوں کا احساس ہے جو قائد اعظم نے فرمائی تھیں. اور یہ ابھی عارفہ نے وہ باتیں کہہ دی جو میں نے سوچی تھی کہ جو فوج ہے ان کا کوئی دخل عمل نہیں ہے سیاست میں, نہ ملک کے چلانے میں. پہلی بات انہوں نے یہ کی. دوسری بات انہوں نے یہ کی جو سول سرونٹس ہیں وہ ہمارے ملازم ہیں اسٹیٹ کے, اور انہوں نے وہی کچھ کام کرنا ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو, اور وہ بھی سیاست میں بالکل حصہ نہیں لیں گے. اور 3 باتیں انہوں نے کہا جس سے آپ باز آ جائیں اور سوچ کے رکھیں کہ اس سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی یا ملک کے ساتھ ہوگی: جابری, کرپشن اینڈ نیپوٹزم. اب دیکھیے
نیپوٹزم کا تو یہ حال ہے کہ جو بھی بڑی پارٹیاں بن رہی ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری جارہداری ایک بادشاہت سے بادشاہت آگے چل رہی ہے، یا وہ شہزادیت سے شہزادیت چل رہی ہے، جو بھی ہے صورتحال یہ ہے۔ اور دوسری بات کرپشن، مجھے یاد ہے ایک کی نوٹ ایڈریس کیا تھا منظور قادر صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ ہندو یہاں سے گئے، اور یہ خاص طور پہ پنجاب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، اپنی جائیدادیں تو چھوڑ گئے یہاں اور ہمارا ایمان ساتھ لے گئے۔ اس دن سے ہم اتنے بے ایمان ہوئے ہیں کہ ہر بات میں وہ چھوٹے سے ویکوئی پراپرٹی ٹرسٹ میں دیکھیں لوگوں نے فالس کلیمز ڈال دی۔ لیاقت علی خان واحد شخص تھے، وہ بنے وزیر اعظم، تو انہیں کہا گیا کہ جی آپ کا اتنا بڑا وہاں پہ رقبہ تھا اور یہ تو نواب تھے نا، تو آپ بھی اپنی کلیم ڈالیں۔ آپ نے کہا آج آپ نے یہ بات کی، دوبارہ نہ کیجیے گا۔ جب تک ہر شخص کو اس کی مل نہ جائے جو اس کا ہے انٹائٹلمنٹ، تو میرے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، اور میں تو غلام ہوں یہاں لوگوں کا، میں نے کچھ نہیں لینا۔ اور آپ یقین جانیے جس دن ان کو وہاں سید اکبر نے شہید کیا ہے لیاقت پارک میں، اور ان کو لے گئے ہسپتال، پھٹی بنیان انہوں نے پہنی ہوئی تھی، رفع شدہ جرابیں تھیں، اور ایک جوڑا ان کے جسم پہ ہوتا تھا اور ایک ان کے گھر میں تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی قیادت کی اور جنہوں نے وہ خواب دیکھے، کیونکہ وہ بھی تو شامل تھے اس سارے سلسلے میں لیاقت علی خان۔ اور ہم کس طرف چلے گئے؟ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا فانوس جو ہے یہ اٹلی سے آیا ہے، یا اب تو چین کی طرف سے بہت چیزیں آ رہی ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے۔ آپ چین جا کے دیکھیے، جو اچھی مصنوعات ہیں وہ اپنے وہاں رکھتے ہیں، اور یہاں وہ سامان بیچتے ہیں جو ان کے وہاں نہیں بکتا۔ اب اللہ کرے خیریت رہے، کیونکہ اس وقت تو ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بجائے چین کی طرف رجوع کیا ہوا ہے، اور وہ بھی اسی طریقے سے میرا خیال ہے ہمیں اپنی غلامی میں لانا چاہیں گے، کیونکہ وارم واٹرز کی طرف جانا اور باقی سارے سینٹرل ایشین علاقے کو اپنی گرفت میں لینے کا سب سے آسان راستہ پاکستان کے ذریعے ہے۔ تو بس میرا خیال ہے میرے 7 منٹ تو ختم ہو گئے، اور اس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یاد رکھیں احترام انسانیت جو ہے اس کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے، ہر شہری برابر ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آزادی سوچ کی رکھیں گے، کیونکہ آزادی گفتار پہ بہت اہمیت دی تھی قائد اعظم نے۔ اور جو یہ اس وقت حالت ہے ہماری سول سروس کی، میں سمجھتی ہوں اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس سیکیورٹی آف ٹینیور نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی یہ تو سوچا نہیں ہوگا قائد اعظم نے کہ جی ایک دن آپ نے ایک رکھا ہے کوئی سول سرونٹ، اور 2 مہینے کے بعد کوئی اور آ جائے، اس کے 6 مہینے کے بعد کوئی اور آ جائے۔ جب کسی کو پتہ لگ جائے نا اس نے کیا کام کرنا ہے، آپ اس کو ہٹا دیں گے تو ہم کیسے اس ڈگر پہ رواں دواں رہیں گے جس ڈگر پہ ہمیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم اتحاد اور تنظیم اور یقین محکم، جو یہ 3 ہمارے لیے سنہری اصول قائد اعظم نے بتائے تھے، ان پہ ہم قائم رہے تو ہم انشاءاللہ آگے چل سکتے ہیں۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ جو ہمارے آج کی جوان نسل ہے، جو 64% آبادی ہے، وہ اس بات پہ غور کرے، قائد اعظم کی تحریروں کو وہ دیکھیں، لیگیسی آف قائد اعظم، اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ایک کتاب شائع کی ہوئی ہے دی سیئنگز آف قائد اعظم، ان کو پڑھے، اور اقبال's لیٹرز ٹو جناح بھی پڑھے، تو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم سے چاہتے کیا تھے، اور جو ویژن تھی اور 75 سال کے بعد ہم اس طرف ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلے اس کا ہم فیصلہ کر لیں، اور پھر اسی راستے پہ اپنے بچوں کو بھی چلائے اور خود بھی کوشش کرے، تو انشاءاللہ ہم ترقی پذیر ممالک کی صف سے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں یقیناً سر فہرست ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ ناصر اقبال صاحبہ، بہت فکر انگیز گفتگو آپ نے کی۔ Now we will try to connect with Professor Ian Talbot. I must apologize to you, sir. First, we kept you waiting for 1 hour, and then there was this technical fault. So sorry for that. So now I'll request you to give your presentation. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for this invitation to such an important panel. And I'm apologizing for the technical problems that came earlier. I'd like to begin my presentation by referring to a book which was published last year
called Finding Jinnah, Contemporary Art from Pakistan. I expect some of you are aware of this volume. It's lavishly produced, and 29 paintings are accompanied by essays on Jinnah. And one of the paintings is of the back of Jinnah's head. And the text accompanying this raises the question, is Jinnah turning his back on Pakistan because Pakistan has abandoned his vision, or is the painting looking to the unlimited possibilities that Jinnah raised for Pakistan in terms of his vision of the country? And I think that that painting in that book is very important to begin thinking about Jinnah's vision. As everyone knows, on the eve of independence, on the 11th of August, in a famous speech to the Constituent Assembly, Jinnah laid down the basis for a liberal, plural, and tolerant Pakistan. Pakistan's checkered post-independence history seems to exemplify the fact that its darkest days have been when the state has neglected Jinnah's vision and values. His statements and speeches have been censored by regimes uncomfortable with his real sentiments, although happy to appropriate a Jinnah myth. His inaugural speech to the Pakistan Constituent Assembly has been suppressed on a number of occasions. The most recent censorship occurred during the Zehra martial law regime, as it did not accord with its understanding of the Pakistan ideology and Islamic character of the state. It is generally lamented, certainly by liberals in Pakistan, that the country falls far short of Jinnah's ideals in such key areas as the treatment of minorities, corruption, attitudes to women. Jinnah is held up as an exemplar, not only in his speeches and statements, but in his personal life and character. And the argument is that a return to his values is really the only hope for Pakistan. Indeed, some writers talk about the need to return to a Jinnahist vision of Pakistan. I'm not going to cite all of Jinnah's speeches and statements here. It would take far too long. But there are a number of very important collections of his speeches which set out what he thought in terms of the importance of involving all groups within society, including women, minorities, and the disadvantaged, in building the Pakistan of his ideal. Those speeches are really important in terms of understanding what Pakistan might have become. So why has Pakistan fallen short of these ideals? One of the problems is the failure of successive generations of leaders to share Jinnah's vision
and also to actually implement it. It's one thing about having a vision. There's another thing in terms of institutionalizing that vision and actually making it a central part of political life, of political culture of the country. Jinnah's democratic ideals had not been institutionalized in strong party structures which make redundant nepotism and patron-client attitudes towards politics, which do so much to damage the processes of governance. Commitment to tolerance and pluralism is certainly there in the Pakistan Constitution, but again, it's not always implemented in terms of the rights of those who are disadvantaged and at the bottom of society. Importantly, because of vast social inequalities of power, individual rights enshrined in the Constitution have not been implemented. Jinnah's commitment to selfless service to the nation has by and large not been emulated by those engaged in politics. Instead, power has been sought for personal interests rather than to serve the greater public good. And what is interesting to note is in that famous speech of the 11th of August, there's also a passage in it which Jinnah talks about the need for probity and the need for a public service attitude towards political life, and not to certainly have an attitude which is about power, rent-seeking, as far as politics is concerned. The contrast between Jinnah's own personal probity and style of politics and the corruption and cynicism of the Pakistani political scene has been frequently used for national breastbeating and even on an occasion as a stick to belabor political opponents. It's important to bear in mind that by focusing on an individual, there is a danger of reducing Jinnah the man to merely a symbol whose legacy could then be appropriated for all manner of causes. And of course, it's not just those with a liberal approach to Pakistan's future which have attempted to appropriate Jinnah to serve their political agendas. Moreover, many of Pakistan's long-running problems have been rooted in structural and institutional problems, not just in leadership. Whilst it's important to have a leadership which is not self-seeking, it's only by addressing some structural and institutional problems relating to governance and indeed to the economy that truly a more just and equal Pakistan is going to emerge. So Pakistan's inability to live up to Jinnah's ideals of pluralism, democracy and tolerance rests not solely on the issue of poor political leadership. And indeed, to stress the role of personality actually, in some senses, diminishes the ability to address the more deep-seated structural issues. Education is of crucial concern in creating the circumstances
for the fulfillment of Jinnah's vision, along with a commitment to social justice. Jinnah undoubtedly stands for a different kind of leadership in politics than has existed during many of the years since independence. But it's also important to understand the need for this wider structural addressing of Pakistan's issues. This is not to disavow the fact that Jinnah's achievements and personality can act as both a spur and a goad to tackling these structural socio-economic and institutional problems which currently face Pakistan in the second decade of the 21st century. Thank you. Thank you, Professor Ian Talbot, and I hope you'll stay with us so that in the question answer session you'll be able to answer some of the questions raised here. Now I will invite Mr. Javed Jabbar. I have introduced him in the beginning. I must say that he's a prolific writer, and recently a very reactionary Urdu columnist wrote in his column that Javed Jabbar is the only liberal in Pakistan who is patriotic. So मैंने सोचा कि हम जैसे progressives जो हैं हमें डूब मरना चाहिए, क्या हमें कोई patriotic ही नहीं मानता? So Javed Jabbar साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्या कह दिया आपने डॉक्टर साहब, ये मुझे इल्म नहीं था कि किसी ने मुझे ये इज्जत बख्शी है. अच्छा, I must catch up with this. I'd like to thank the Karachi Literature Festival for giving me the privilege of sharing some thoughts with you, and I feel very honored to be part of a panel. Sayeda Arfa Zehra Sahiba, Justice Nasira Iqbal Sahiba, and Dr. Jaffar Ahmed Sahib, and Professor Ian Talbot. Each of these individuals, as you have already heard, even though Dr. Jaffar Ahmed has not yet spoken, but we know of his immense contribution to scholarship and history, and which continues to produce remarkable work. But those very lucid observations presented in beautiful Urdu by both women, distinguished women of Pakistan, oblige me to resort to my good old second mother tongue, English. And English it shall be, because everywhere there's English, and we even have the privilege of an English gentleman in the United Kingdom. So, may I say that Mr. Jinnah's leadership was inspirational, it was direction setting, it defined a goal, and he actually delivered the miracle of Pakistan, overcoming the opposition not only of the Congress and the British, but at least 4 principal fellow Muslim organizations. A man who fought and won on 3 fronts. It's bad enough to win on 1 front, it's tough enough, but to do it on 3 fronts was truly extraordinary. But before we look at whether we have strayed from his vision, and without trying to divert attention from the focus of the subject, I think we owe it to ourselves, we owe it to history, to place him in context and to look at what the experience of other countries have been. A founder's vision, in my humble and limited view and study of history, is always subject to change, even to distortion, to alteration, not because of lack of sincerity of the people or leaders who follow the founder, but because objective conditions change. Completely new factors
affect that very nation founded by a visionary individual. It is possible that part of that vision is retained, but often we find that that vision is significantly amended. Take China. Is today's China the vision of Mao Zedong? It has to be a mixed answer. Mao Zedong's soul must be delighted at the fact that 500 million Chinese have been taken out of poverty by Deng Xiaoping. But how did Deng Xiaoping go about it? He completely abandoned the path that Mao Zedong preferred. The state's iron grip over the economy. Fundamental conceptual change. Retaining political communism and the strong steel frame of the Communist Party, but completely changing economic communism. Look at what happened in Indonesia. How President Sukarno and Hatta, his colleague, visualized Indonesia. Again, a strong role for the state, succeeded by Suharto, who turned Indonesia topsy-turvy. At least a million members of the Communist Party of Indonesia were massacred. Indonesia shifted almost 180 degrees from the vision of the founder. Next door, let's look at India. Is today's India the vision of Mahatma Gandhi or the vision of Jawaharlal Nehru? Even though they had their flaws, but to their credit, they believed in pluralism. They respected the dignity of Muslims and non-Hindus. And despite the fact that there has been no equivalent of General Ziaul Haq, elections held without interruption for 75 years have produced an India that is worrisome to Indians themselves. One of my dearest friends in India, a staunch patriot, says he is full of despair. He says, for the first time, I don't know where India is headed. What happened to the original vision of India? What happened in South America? We rightly admire Mr. Jinnah for giving us this miracle of Pakistan. But there was a man called Simon Bolivar in the early 19th century. And he is credited as being the founding father of not one, but at least 5 republics in South America. Venezuela, Ecuador, Colombia, Peru, Bolivia. And you look at how he spoke in 1819 at the Angostura Congress, and he stressed a democratic path. But before his very early death, he lived only up to the age of 47, became the founder of 5 countries. His views on democracy had changed, and he felt that it did not suit the culture and temperament of the people of that region. But today's Venezuela is about a million miles away from the vision of Simon Bolivar. And this is not because I think America is right in demonizing Venezuela. Venezuela itself has imploded. Look at South Africa. The vision of Nelson Mandela has been perverted, corrupted by the very same party for which he gave such enormous sacrifices. So, this is not to cast a blanket of despair and cynicism about the vision of founding fathers.
One is only saying that with time, the vision that was pertinent at a particular time has to change. Yes, I know. Is it already 15 minutes? Hello, dear. Am I already past? So why are you showing me 15 minutes? You mean I have another 15 minutes to go? How many minutes do I have left? 15 minutes to finish the proposal. Oh my God, you mean I have 15 minutes more to inflict myself on these innocent poor people? No, 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 no. Please cut it out. Cut out another 5 minutes. I'll be done in a few minutes. By citing those examples, I'm not suggesting that we should follow in the footsteps of Deng Xiaoping or Suharto and abandon the original founding vision of Mr. Jinnah. No. The values that he represented, the values that he epitomized by his personal conduct, the values of integrity, the values of courage to speak his mind, the value of steadfast determination as soon as he was convinced that this was the right path. Those values we can never afford to abandon. But my submission is that his vision was an inception. It was not a comprehensive, detailed blueprint. It could not be. He did not have the time to do that. It may have developed if he had lived for another 5 to 10 years and discovered how difficult it is to translate a vision into hard reality. How do you erect the structures for such a crazily constructed country with two wings separated by 1,000 miles of hostile territory? Mr. Jinnah was impeccable in most decisions, but he also made mistakes. He made the terrible error in March 1948 by going to East Pakistan and saying that Urdu will be the sole state language. He meant well because Bengali was not spoken outside Bengal. Urdu was spoken across the whole of northern India at that time and in West Pakistan. It was a lingua franca. But in retrospect, we know that that was a fundamental misjudgment. So, when we say that, we are not disrespecting Mr. Jinnah. We are only acknowledging that the hard reality of governance, of actually creating the infrastructure, the political infrastructure for a country that can give meaning and concrete reality to a vision, is often affected by factors that did not exist when the founder outlined his vision. So there is no harm in changing it. My perhaps last 2 points will be that while we have failed in many ways to respect the values of Mr. Jinnah, there have been unfortunately 4 military interventions which should not have occurred. But we should also remember that it was a civil political government which made the lethal error in 1954 of inviting a serving commander-in-chief of the Pakistan Army to become defense minister. His own boss opened the doors of possibilities for the army's ambitions. We also need to remember that in 1973, it was a civil, political, elected leader who sent the army into Balochistan after dismissing the elected government of Balochistan. And the army got a new lease of life. They felt that we are indispensable for the stability of Pakistan. So, despite that, this remarkable country has held 11 general elections. And in some ways, we have fulfilled Mr. Jinnah's vision by never electing a religious-based party to federal central office. The only time that religion-based parties came to political power in 75 years
was that brief period between 2002 and 2007 in the Musharraf period in Khyber Pakhtunkhwa. And it didn't last. They didn't win. Religion-based political parties have never got more than 7 to 8% of the vote. So I believe that the people of Pakistan have fulfilled Mr. Jinnah's vision. There may be extremists who make us ashamed at what they do by targeting minorities, by lynching people on the charge of blasphemy, but they do not represent 98% of the people. Yes, there is a virus of religiosity that has spread, and that is partly a cultural reaction to the immensity of change and the search for security and identity, and taken into the wrong direction. But by and large, the people of Pakistan are pluralist. They are cosmopolitan. Tens of thousands of families, Muslim families across Pakistan, send their children to Christian convent schools, colleges, without ever doubting that they will come back as Muslims. They respect the great contribution that Christians have made to Pakistan's education. We have done significantly well in creating artists, painters, poets, writers, dancers, sculptors. What a wealth of talent which reflected what Mr. Jinnah wanted, the flowering of individual capacity, the collective beauty of a community which felt that they are a distinct nation and that they are not part of a larger mass of non-Muslims, able to develop their potential. So much of that potential has not yet been realized. But what has been realized, for a country that did not have a national name just 88 years ago, we have developed a sense of Pakistaniyat. We are proud to be Pakistanis. We hate what is wrong with our country, but we would never want to give up being Pakistani. Look at the diaspora of Pakistanis who live abroad. They earn their money there, but they remit money, so much of it, to Pakistan. They take a daily interest in what is happening here. Look at our philanthropy, our generosity as people, which Mr. Jinnah would have admired as a remarkable trait of humanism. And in the inaugural session, I must compliment Victoria Schofel for listing for our benefit all the attributes that we need to be proud of. Capped it off by President Arif Alvi correctly pointing out, is there any country in the world which has hosted 4 million Afghans or refugees for 40 years? My God, 40 years without a murmur. So these are qualities that Mr. Jinnah would have been proud of. So in some ways we have fulfilled his vision. And I'd like to conclude by saying certainly there is so much more to do. We have to reform the democratic system, which is an electoral system. It is not a representative system. 50% don't vote, and out of the 50% who do vote, the first past the post absurd electoral system means that people who win and sit in the assemblies for 5 years have not got more than 15% of the popular vote, or 20%. Unless we introduce compulsory voting, unless we make sure that the winning candidate has to get 50% plus 1 vote, our democracy will never become representative democracy. And we need to remember that the two-nation theory, which is derided by certain friends of mine in Pakistan, and this myth, this whole absolutely unacceptable misinterpretation of 1971, that the two-nation theory was exploded
conveniently overlooks the fact that the people of Bangladesh today remain proudly Muslim Bengalis. They have no desire to merge with West Bengal. Religion still matters. Article 2A of the Constitution of Bangladesh says, the state religion shall be Islam and respect will be afforded to other religions as well. In 1971, the people of East Pakistan rejected the state structure of Pakistan. They retained their faith in Muslim Bengali nationalism. As we do in West Pakistan, we retain pride in being Muslims, and at the same time we know that we need to reform ourselves enormously in many respects, which we will do. Thank you. Thank you very much, Javed Jabbar Sahab. Ladies and gentlemen, now we have time left for only 2 or 3 questions. I will request you to be very brief, a pointed question, and do mention whom your question is directed to, right? मेरा नाम महेश कुमार है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जो भी पैनलिस्ट जो भी जाना जी चाहे, जी फरमाएं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि कायदे-ए-आज़म आपने तो बड़ा अच्छा आज का मसला ये है जिस पे आपने सेशन करवाया है। पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए यहाँ के बसने वालों मुसलमानों के लिए बनाया था या यहाँ के रहने वालों के यहाँ जो आबादी रहने वाली थी, अगर सबके लिए बनाया था
तो 73 के आइन के बाद भी 18वीं तरमीम के बाद भी हमें दूसरे दर्जे का शहरी क्यों समझा? बहुत अच्छा सवाल आपका हो गया जावेद जब्बार साहब, आप यू आर द राइट पर्सन टू आंसर दिस कि was it meant for the Muslims alone or it was for the people who are living in this region? तो पाकिस्तान बनने के बाद नॉन मुस्लिम्स क्या इक्वल पाकिस्तानी सिटीजन्स बन सके? इधर तक आ जाइए। ये बहुत अहम सवाल है। मुझे शर्फ हासिल है कि मैं हिंदू कम्युनिटी के साथ कुछ सिर्फ 37 साल से काम करता हूँ तरपारकर में, और मुझे इतना एहसास है कि मैं हमेशा उनको कहता हूँ वो हैं ओरिजिनल पाकिस्तानीज़, पहले पाकिस्तानीज़। ये मैं बाहर जाकर ख़ास तौर पर पंजाब में कट्टर मुसलमानों को कहता हूँ कि असल पाकिस्तानीज़ हैं वो हिंदूज़, वो जैन्स, वो बुद्धिस्ट, वो क्रिश्चियंस, जिनकी ये ज़मीन बहुत पहले से थी और आज भी है। हमने अभी तक वो वी हैव नॉट डिलीवर्ड फुल जस्टिस टू हिंदूज़ इन पाकिस्तान. बट मे आई say two things. One, in May 1947, Mr. Jinnah addressed a strong letter to the British Prime Minister opposing the partition of Punjab and Bengal, because he said we want non-Muslim citizens in large numbers to be citizens of Pakistan. Number two, of course, it was not accepted. They wanted partition. The Congress and the British wanted partition. Number two, in the 2018 election, Sindh ke सूबे में 3 Hindu candidates on general seats, not reserved seats, general seats, Jamshoro, Mirpur Khas and Tharparkar, defeated Muslim candidates. दाद देना चाहिए पाकिस्तानियों को। उन्होंने इंडिविजुअल मेरिट को पहचाना और पार्टी को भी पहचाना। पीपल्स पार्टी के वो कैंडिडेट थे, लेकिन द फैक्ट दैट मुस्लिम्स हैड टू फेस डिफीट in a country which is 97% Muslims because the Hindus were judged to be better individuals is a reflection of what we are capable of. अभी बहुत कुछ करना। Thank you. जी, just a sec. आपका सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा रेहान है। मैं जो सवाल करना चाह रही हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं है मेरा मकसद। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अब तक आप लोग की तकरीरों से भी मैंने ये समझा है कि कायद-ए-आज़म मेड इट हैपेंड, मतलब जो विज़न उनको दिया गया उन्होंने उसको डिलीवर किया। हम लोग अब तक कायद-ए-आज़म को विजनिस्ट क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो आप लोग अगर इस पे थोड़ा पॉइंट आउट कर दें कि विज़न तो बेसिकली ये अल्लामा इकबाल का था, और अफसोस के साथ अल्लामा इकबाल को हम मेंशन तो हर जगह करते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई सेशन नहीं करते। और विजनिस्ट जो है वो कायद-ए-आज़म एक बहुत बड़े लीडर थे, नो डाउट उन्होंने पाकिस्तान डिलीवर किया, लेकिन विज़न तो बेसिकली कहीं और से उनको दिया गया था जो उन्होंने डिलीवर किया। और ऑब्वियसली एक अच्छा लीडर जो होता है वो विज़न को बहुत अच्छा कैरी करता है, उसके सारे पॉइंट्स अपने पास वो सेफ रखता है कि नेक्स्ट टाइम अगर उसको इन फ्यूचर अपना विज़न बताने में उसको आसानी हो सके। तो दैट्स व्हाई कायद-ए-आज़म डिलीवर ऑल दोज स्पीचेस एज वेल। चलिए सही, राइट। आई थिंक हम उनको कायद-ए-आज़म जी क्यों कहते हैं, ज़रा इसके बारे में बता। जी आपका सवाल ज़ाहिरा आप रिपीट कर रही हैं। देखिए, अगर आपने नासरा साहबा की गुफ्तगू सुनी है तो उन्होंने तो बहुत वजाहत से बताया कि इकबाल और जिन्ना के विज़न किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और 1940 की रेजोल्यूशन का उन्होंने ज़िक्र किया कि कायद-ए-आज़म ने कहा कि अगर अल्लामा इकबाल ज़िंदा होते तो आज कितना खुश होते। मेरे ख़्याल में अगर उस चीज़ को आप फोकस करें तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब आप सवाल करें और प्लीज़ बहुत ब्रीफ, टाइम नहीं है, फिर चौथा सवाल लेके हम ख़त्म करेंगे। योर विल बी द लास्ट क्वेश्चन। इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ।
اچھا دیکھیے ایکسکیوز می جو بیسک سوال آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ وائی اونلی 11 اگست اسپیچ, ٹھیک ہے, اس کا جواب آپ بھی جو بھی دینا چاہیں. میرے پاس بھی اس کا جواب ہے لیکن ذرا نہیں آپ ہمیشہ اس سوال کا جواب بہتر ہوتا ہے جو خود متنازع نہ ہو. 11 اگست 1947 کی تقریر اس لیے سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہ کسی اسٹوڈنٹس کے گروپ سے نہیں کی گئی, وہ کسی وکیلوں کے گروپ سے نہیں کی گئی, وہ کسی سیاسی جماعت اور سیاسی کارکنوں سے نہیں کی گئی, وہ پہلی بار پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبرز سے کی گئی تھی. تو یقیناً اس میں تو ان کو کچھ خاکہ, کچھ نشاندہی اور کچھ اس بات پر یقین رکھنا تھا کہ ہم نے, اور یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی صرف یہ تقریر ہی اہم نہیں ہے. اگر میں ان کی تقریروں کا ذکر کرنے لگوں تو 2-3 دن لگ جائیں گے اس میں, مگر اس تقریر کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو قائد اعظم نے ایک اشاریہ, ایک اندازہ, ایک میزانیہ, ایک زندہ رہنے کا طریقہ بتایا تھا, اور سب سے پہلے ان قدروں کی بات کی تھی جو معاشرتی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں. بلیک مارکیٹنگ, نیپوٹزم, جابری, بیوروکریٹک انفیئر کنٹرول, سب میں سے تو ہم گزر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہم نے وہ تقریر کیوں اس کا ذکر کیا. یاد رکھیے کہ اس تقریر کی بڑی اہمیت اس کا موقع اور اس کے مخاطب تھے. بہت شکریہ. Sir, my question is to Dr. Javed Jabbar. نہیں, آپ بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں پلیز. نو پلیز ڈونٹ انٹرپٹ. جی, آئی ہیو گیون دا فلور ٹو یو. دیکھیں یہ مائک, بیٹے آپ یہ مائک اپنے پاس رکھیں, جسے میں کہوں اسے دیں. گیو اٹ ٹو ہم. نہیں, آئی نو, بٹ یہ بہت پہلے سے ان کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں. ہی ول بی آسکنگ دا لاسٹ کوسچن. Sir, my question is to Mr. Ian Talbot. Can you hear me? Yes, he is here. Mr. Ian Talbot, can you hear me, sir? جی جی آپ بولیں. Sir, fulfilling the Jinnah's visions. So here the panelist has spoken about the non-fulfillment of Mr. Jinnah's vision, and they have made responsible the Pakistani forces, for example, politicians, bureaucrats, corruption, nepotism. But being a historian, my question to you is that I think that the British government, UK, USA are also responsible for non-fulfillment of Mr. Jinnah's vision. Let's see the history. They have supported the military regimes to fulfill their international agenda. So let's see the history. SEATO, CENTO, Baghdad Pact, and participation in the Afghan war. And all these things cannot be fulfilled until and unless there is a military regime in Pakistan. What do you say about it? Don't you put responsible to all these Western forces, especially UK and USA, for supporting the undemocratic regime in Pakistan? Okay, thank you very much. Your answer, please. Professor Ian Talbot, have you heard the question? Can you briefly summarize it? I didn't catch all of the question. I mean, he is saying that the military regimes in Pakistan and the undemocratic regimes in Pakistan have been there because of the support they get from the United States and United Kingdom. Is it true? Certainly, from the 1950s, Pakistan was closely linked to the United States and got lots of military as well as civil investment as a result of that, which meant that the military was able to strengthen, I think, its institution. That doesn't mean to say that either the West, either Britain or the United States wanted particularly that the military would take over, but nonetheless they did see Pakistan through the Cold War prism and wanted Pakistan to be a stable country. And
there were many changes of government in the 1950s, some of which were chaotic. And I think that while certainly the West didn't encourage a military coup by Ayub Khan, there was some relief, I think, both in Washington and in London, that this very chaotic period had been brought to an end, and there seemed to be some prospect of stability. And of course, once the military does intervene in 1958, then it strengthens the possibility that the military will be intervening again in the future, because it gets a taste for power and influence. It begins to establish connections within the state in terms of its institutional interest in the economy, for example. But I mean, I don't think you can blame the West for the failure of democracy in Pakistan itself, but obviously it is a feature of the Cold War period that this chaos in Pakistan is viewed with great concern in terms of Western strategic interests. Okay, thank you very much. जी मेरा Now you. जी मेरा एक छोटा सा सवाल है डॉक्टर भाई सैयदा नहीं, आरफा एक से। मिनट, excuse
دیکھیے کچھ تو ڈسپلن فالو کر لیں. اتنی امپورٹنٹ آگسٹ ہاؤس میں ہم لوگ ہیں. میں ماڈریٹر ہوں, میں چاہوں گا کہ آپ کو سوال کا موقع مل جائے, لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ مائک جو بھی لے لے اپنے ہاتھ میں وہ کر دے. دین آئی ہیو ٹو کلوز دس. یو گیو اٹ ٹو دیم. آپ 2 منٹ بیٹھیے, تشریف رکھیے, پھر اس کے بعد آپ کیجیے گا. Thank you, Jaffar Saab. My question is to panel that every school of thoughts, every religious parties or political party choose to selective statement of Quaid-i-Azam speeches. That's just like that we quote their own interest, just as we quote the own interest of hadith is quoted. Just like that, every interest of quoted. You agree? And second question is, Mr. Jabbar Saab says, is or to whip out any other country of Malaysia, Mahathir Mohamad, who lift their people poverty level as well as revolutionary economically and politically. چلیے ٹھیک ہے صحیح. اب دیکھیے جو جاوید جبار صاحب سے سوال کیا وہ تو جا چکے ہیں. اچھا, جو پہلا سوال ہے وہ 2 ہمارے مہمان ہیں, ان میں سے جو بھی جواب دینا چاہے. ان کا سوال یہ ہے کہ قائد اعظم کی بے شمار تقریریں ہیں, جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ ان کی وہ والی تقریر نکال کے کوٹ کر دیتا ہے. میرے محترم, اگر وہ تقریر نہیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی جو آپ کی مرضی کے مطابق ہے تو اس کم علمی کے لیے میں معافی چاہتی ہوں. لیکن جس تقریر کا حوالہ دیا گیا ہے, میں پھر اپنی بات دہراؤں گی, وہ قائد اعظم کی باقی تمام تقریروں سے نمایاں, ممتاز اور مختلف ہے. پہلی دفعہ ہونے والے پاکستان کی جو 3 دن بعد ہوا, اس کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے خطاب ہے. تو یہ تو ایک ان کو نشان منزل راستہ دیا جا رہا ہے کہ یہ خواہش ہے کہ پاکستان ایسا ہوگا. آپ خواہش سے کر رہے ہیں. چلیں اچھا, لاسٹ کویسچن. میرا چھوٹا سا سوال ہے. پہلے تو ایک چھوٹا سا جو ویژن اور مشن کی بات چل رہی تھی, ویژن اینڈ مشن, پاکستان ایک خواب تھا اقبال کا, اور قائد اعظم نے اس کی تعبیر ڈھونڈی. تو ایک جو کمنٹ ہے, ایک کویشچن ہے. کمنٹ یہ ہے کہ ویژن تو اب ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ, اب اس کی جگہ ٹیلی ویژن آ گیا اور مشن کی جگہ کمیشن آ گیا. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو مردم شماری کریں گے تو 23 کروڑ ملیں گے, 22-23 کروڑ. مردم شناسی کریں گے 22 بھی نہیں ملیں گے. یہ کہت و رجال کا دور کب ختم ہوگا؟ یہ کہت و رجال بڑھتا جا رہا ہے. ویسے اس کا بظاہر اس پورے آج کے سیشن کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے چند ایک خوبصورت جملے کہے, وہ آپ اس کا جواب دے دیجیے. ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ جو سوال ہم سے خدا کرے گا وہ ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں. میرا کام فال نکالنا نہیں ہے, نہ میں نے فال نکالنے کا دعویٰ کیا. بات صرف اتنی ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ چیزوں, آپ کو وہ 11 اگست کی تقریر اچھی نہیں لگے گی, نہیں لگے گی اچھی, کیونکہ اس میں ذمہ داری ہم پر آتی. ہمیں وہ تقریر اچھی لگے گی جس میں ہماری ذمہ داری کسی اور پر آتی. بہت شکریہ. چلیں صاحب, بہت بہت شکریہ. جسٹ 1 منٹ. میں نہیں, کویشچن آنسر کا سیشن ختم ہو گیا, بعد میں آپ کر سکتے ہیں مہمانوں سے سوال. ایک چیز کا جواب میں دینا چاہوں گا, کیونکہ جن صاحب نے یہ سوال کیا وہ میرے طالب علم بھی رہے ہیں اور یہاں اور بھی کچھ اسٹوڈنٹس نظر آ رہے ہیں. دیکھیے, قائد اعظم کا انتقال 1948 میں ہوا. کوئی 50 سال کی ان کی سیاسی زندگی ہے, اس میں بے شمار ان کی تقریریں ہیں. اور 1947 کی 11 اگست کی تقریر کی اہمیت کیا ہے کہ ان کی پوری سیاسی جد و جہد ایک مقام پہ آن کے ایک ملک کی شکل میں اب سامنے آ گئی. میں اپنے طالب علموں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ پرائمری سورسز کو اپنے نظروں سے پڑھو, اپنی ذہن سے پڑھو. سنی سنائی باتیں نہ کہو کہ جی اقبال نے یہ کہا تھا اور قرارداد لاہور میں یہ تھا. آپ اقبال کا لیکچر پڑھیں, 18 صفحے 19 صفحے کا لیکچر ہے, پرمغز لیکچر ہے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ہندوستان کے اندر ایک خطہ مل جاتا ہے
جہاں ہم اپنے آئیڈیلز کے مطابق جو اسلامک آئیڈیلز ہیں ہم ایک اسلام کی لیبارٹری بنا کے دکھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے مسلمان کتنے وفادار مسلمان ہیں ہندوستان کے دفاع کے لیے. اور اقبال نے اتنے آگے جا کے ایک بات کی کہ چیزیں اپنے تضاد سے سمجھ میں آتی ہیں. اندھیرے کی کیا حیثیت ہے وہ روشنی بتاتی ہے, روشنی کی کیا اہمیت ہے یہ اندھیرے سے پتہ چلتا ہے. اسلام کا ماڈل ہندوستان میں بنے گا تو دنیا کے سامنے آئے گا کہ اسلام کا کیا ماڈل ہے. اور اقبال نے کہا کہ اسلام اپنی گلوریفیکیشن کے لیے, اپنی امباڈیمنٹ کے لیے عرب سے زیادہ جس سرزمین کو موضوع ہم سمجھتے ہیں وہ ہندوستان ہے. ایک بات, لاہور کی قرارداد پڑھ لیں, اس کے کانٹینٹ کے اندر کیا چیز ہے, کیا انڈیا کی تقسیم کا نقشہ ہے یا یہ کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک بہترین سمجھے کہ ایک ڈیل حاصل کرنے کی کوشش. 11 اگست کی تقریر آپ پڑھیں تو صحیح, 3 جگہ اس تقریر کے اندر پارلیمنٹ کی سوورینٹی کی بات کی گئی ہے. اس کے اندر پاکستان کے سارے شہریوں کی آئین کی نظر میں اور قانون کی نظر میں برابری کی بات کی گئی ہے. اس میں ریاست کے نیوٹرل ہونے کی بات کی گئی ہے. یہ تقریر قائد اعظم نے صرف یہ نکات نہیں کیے, انہوں نے بتایا کہ پچھلے 40 سال میں کیا ہوا اور بالآخر ہندوستان کیوں تقسیم ہوا. انہوں نے کہا کہ جب آبادیاں مستقل مائنورٹی میں اور مستقل میجورٹی میں تقسیم ہو جاتی ہیں تو قومیں نہیں بنتی. ہندوستان میں ہم ایک قوم نہیں بنا پائے کیونکہ ہندو میجورٹی اپنی میجورٹی کو کمپرومائز نہیں ہونے دینا چاہ رہی تھی اور مسلمانوں کو ان کا شیئر نہیں مل رہا تھا. سو یہ غلطی ہمیں نہیں دہرانی چاہیے اور پاکستان کے اندر ہمیں ایک قوم بنانی چاہیے جس میں اینگولیرٹیز آف مائنورٹی اور میجورٹی نہ ہو. تو قائد اعظم کی اسپیچ بہت امپورٹنٹ اسپیچ ہے. وہ اسپیچ انہوں نے پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے کی, وہ اسپیچ انہوں نے مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے کی, وہ اسپیچ انہوں نے بانی قوم کی حیثیت سے کی, وہ اسپیچ اسی وقت وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے. 4 ہیٹس تھے قائد اعظم کے سر پہ جب وہ یہ تقریر کر رہے تھے. اب اس تقریر میں اور باقی تقاریر میں اگر کہیں ہمیں تضاد نظر آتا ہے, اور ہو سکتا ہے تضاد, تو آپ اسے یوں سمجھیں کہ انسان کے سیاسی سفر کے اندر, اور وہ بھی ایک ایسے شخص کا سفر جو وکیل بھی تھا, دلائل بدلتے رہتے ہیں. دلائل کے اندر کبھی کسی چیز پہ زور ہوتا ہے, کبھی کسی چیز پہ, لیکن دلائل میں اور مدعا میں ایک فرق ہوتا ہے. ہمیں ان کے مدعا پہ نظر رکھنی چاہیے, آبجیکٹو کیا تھا. سو یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں. باقی قائد اعظم کوئی پیغمبر نہیں تھے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تھی, ان سے ججمنٹ کی غلطیاں ہو سکتی تھیں, ہوئیں بھی. جاوید جبار صاحب نے ذکر بھی کیا, ایک کا ذکر انہوں نے کیا, 2-4 کا ہم بھی کر سکتے ہیں. اینڈ وی ہیو دا رائٹ ٹو ڈو سو ایز اے اسٹوڈنٹس آف ہسٹری. تو یہ ہے, اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پینلسٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے زحمت کی اور اتنی اچھی گفتگو یہاں کی. I must say thanks to Ian Talbot also for being so patient. He had to wait for so long. In the beginning, the whole session got late by 1 hour, and then there were technical faults here. So sorry, Professor Talbot, and hope we'll be benefiting from your views in future also. Thank you. Thank you. Thank you very much. So this was the last session of the day, and now you can all proceed to the main garden.
Who